not at all possible. اور ہمیشہ ایلیٹس نے انکار کیا, نیچے والے تو ساتھ دیا انہوں نے, کیونکہ جب مال آتا ہے, جب عہدہ اتھارٹی آتی ہے تو پھر انسان بغاوت میں آ جاتا ہے. اینڈ کمنگ ٹو دا ٹاپک آف مال, یہاں سے بڑے پیار سے گھما کے مال پہ لایا. تو مال کا فتنہ, کیونکہ میں جب آپ سے بات کر رہا تھا واٹس ایپ پہ تو میں انالیسس دے رہا تھا کہ آئی تھنک امت میں بڑے بڑے فتنے اور مسائل ہیں, تو ون آف مطلب ٹو آف دا بگیسٹ فتناز, ایک مال کا فتنہ اور ایک اپوزٹ جینڈر کا جو فتنہ ہے وہ, اور اللہ کی میری بھی فرمایا تھا. تو وٹ ڈو یو سجیسٹ, کیسے آپ لوگ اس کو نا, مال کا بھی جو فتنہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, انوالو ہر بندہ ہی ہے. بالکل بالکل, مطلب اب دیکھیں نا, لوگوں کی امپورٹنس کم ہے ہماری نظر میں اور چیزوں کی امپورٹنس زیادہ ہے. جب آپ کا مہمان جوتوں کے ساتھ آپ کی کارپیٹ پہ چڑھ رہا ہے, آپ کو مہمان برا لگ رہا ہے اور کارپیٹ آپ کو اچھی لگ رہی ہے, تو یہ سوسائٹی کا یہ لیول آ گیا ہے کہ آپ کا صوفہ آپ کو زیادہ محبوب ہے اور آپ کا جو مہمان ہے آپ کو کم محبوب ہے, اور آپ صوفے کی رسپیکٹ زیادہ ہے آپ کے دل میں. تو یہ اتنا ڈیگریڈیشن پہ پہنچ گئی ہے اور گری ہوئی سوسائٹی بن گئی ہے. ہم اس کو انشاءاللہ کھولتے بھی ہیں کہ یہ جو کیسے آیا, یہ جو ہمیں جو آئیڈینٹی کرائسس بھی آیا اور سینس آف جو کمپلیشن تھی وہ چلے گئی ہم سے, اور بچپن سے ہی ہمارے پیرنٹس نے اصل میں ڈال دیا نا ہمارے اندر کہ آپ نے یا ڈاکٹر انجینئر اور یہ بننا ہے, اور آپ نے بڑا آدمی بننا ہے اور پیسے کمانے ہیں اور اچھا لائف سٹائل ہونا, یہ سکسیس ہے ہماری نظر میں. تو ہم سب بچپن سے ہی نا ڈیزائنڈ ہوتے ہیں, کنڈیشنڈ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, اپنے گھروں میں بھی, یونیورسٹیز کالجز میں بھی, اور ہمارا مین گول ہی ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ آپ کتنا ارن کر رہے ہو. دس از یور لائف اینڈ دس از ویئر یور لائف اینڈز. ایک بلکہ ہارورڈ کی نا ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے بہت زبردست, اس پہ ٹک مینی ایئرس, بلکہ جو لوگ وفات پا گئے ان پہ بھی ہو رہی تھی اور ان کی جنریشن بھی کی گئی لمبی, اور انہوں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھا کہ ہو از اے سکسیسفل پرسن. لوگوں کی وفات کے ٹائم پہ کون سا وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں کامیاب ہوں اور مجھے ایک نا سیٹسفیکشن کس کے پاس تھی, اور سکسیس اصل میں ہے کیا. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت سارے انہوں نے اپنے طریقے سے کی, ان کے اپنے ذہن کے مطابق کی. تو انہوں نے یہ دیکھا, اپنا انالیسس کیا کہ جو لوگ مطلب جن کے پاس بلینس تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے, جن کے پاس بہت بڑے گاڑی اور فارم ہاؤس اور پینٹ ہاؤس وہ نہیں کہہ رہے تھے, جن کے پاس گاڑیاں تھیں, ایس او ویز تھیں اور جی ایم سیز تھیں, وہ نہیں کہہ رہے تھے. رادر وہ لوگ جنہوں نے رشتے نبھائے نا, جنہوں نے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بنا کے رکھی, جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اور بچوں کو ٹائم دیا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نو ون سیز کہ کاش میں اپنے آفس میں مزید ٹائم گزار لیتا. ہر بندہ کہتا ہے کاش میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. سالبی آپ اسی فلسفی پہ کیا کہتے ہیں, what do you think? Coming back to how the Quran addresses the big pharaohs of his own time. قرآن کے بعد کی جو بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ کہ توریت جو تھی نا وہ اپنے دور کے فرعون کو کافی تھی. انجیل جو تھی وہ اپنے دور کے اپنے سیلف میڈ آقاؤں کو توڑنے کے لیے آئی تھی. قرآن پاک جو ہے نا وہ قیامت تک جتنے بھی فرعون پیدا ہونے نا جو گلوبل لیول کے لیے سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے الگ الگ طریقے سے پورے چیپٹر باندھ دیتا ہے. That's the beauty. اس لیے نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہر امتی نے اتنی ٹریننگ لینی ہے کہ جو میرے دور کا اس وقت کا جو پیک ہے نا اس کو میں کیسے ایڈریس کروں گا قرآن پاک سے. اور ابن بلکہ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھو گے یو ول فائنڈ یور سیلف ان دا قرآن, مینشن ان دا قرآن. سبحان اللہ. یعنی آپ اپنی ایگزامپل ملے گی آپ کو, یہ ذکرکم. سو دیکھیں اب نا جو ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی, بہت ضروری ہے. اس وقت جتنے بھی یوتھ ہے نا یا people who are under 40 or 30, they actually have this little craze and they go a little freaky and get delusioned. اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ جیسے حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک سب کے سب اسی نہج پہ سوچتے ہیں, اور وہی ڈریم اینڈ فیسینیشن ہے جو کہ ان کی ہے. اور جب بھی کوئی قرآن پاک یا حدیث کی بات کرے گا تو کہیں گے یار 1400 سال پہلے کوئی اور معاملے تھے, آج کوئی اور معاملہ ہے. اصل میں نا ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ 1400 سال پہلے نہیں, صرف 114 سال پہلے بھی کوئی اور معاملہ تھا. بالکل. اور 114 سال میں کیوں کہہ رہا ہوں, بیکاز آئی نو ہاؤ دس کنزیومرزم اینڈ ہائپر کنزیومرزم, دس ڈیزیز which was invented by capitalism. And by the way, I'm not an anti-capitalist, nor am I a socialist. کیونکہ قرآن پاک نے سوشلزم کا بھی درس دیا ہوا ہے اور کیپٹلزم کا درس دیا ہوا ہے. There is a balance between these things. Hierarchy of competence کو ماننا مسلمان کا فریضہ ہے, ورنہ درجات کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ہائرارکی آف کمپیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بڑا احسان کر رہا ہے اس کو بڑے احسان کا بدلہ بڑے حصے میں ملنا چاہیے. اور ایک ڈاکٹر کی وہ تنخواہ نہیں ہو سکتی کہ جو
آپ کے کپڑے استری کرتا ہے اس کی. بالکل. تو کیپٹلزم ہے اسلام میں, مگر کنزیومرزم اور ہائپر کنزیومرزم جو ہے نا, یہ از این آف شوٹ ڈیزائنڈ. 114 سال اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ 95 میں مرا نا ایڈورڈ برنیز, the daddy of consumerism. Exactly. He actually invented it in such an amazing and beautiful way. You have to read about him. And I actually had to do a thesis on him. That's why I was so fascinated by this guy. When I was going out, I was like, اتنی طاقت ایک انسان میں ہو سکتی ہے. اسی لیے میں نے intellectual elite کی بات کرتا ہوں, کیونکہ he was only talking to the intellectual elite. فروئڈ کا بتیجا ہے جو فروئڈ اس وقت جو اس سے ادھار مانگتا ہوتا تھا, لٹرلی جو پیسے ختم ہو گئے پیسے بیچ. ہی واز ناٹ ٹاکنگ ٹو دا میس, بٹ ہی واز نون ایز دا مین ہو کین ٹیم دا کراؤڈس.